بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منڈی بہاؤالدین سے مولانا صالح صاحب نے سوال کیا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ میرے سینے پہ بڑے بڑے بال ہیں، باقی بدن پر چھوٹے چھوٹے ہیں، کیا میں سینے کے بال کاٹ سکتا ہوں؟ یہ مسئلہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جسم کے جو بال ہوتے ہیں سینے پر یا کمر پر یا کسی اور جگہ پر ہیں، پیٹ وغیرہ پر تو یا ہاتھوں پر، تو ان کو جو ہے نا وہ کاٹنا جائز ہے، وہ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ طلحہ زبیر بھائی نے سوال کیا ہے کہ استاد جی ایک شخص ہے زید مثلا، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا، دوسری کا ان کے بعد ہوا ہے، دونوں بیٹیوں کی اولاد ہے، کیا وہ اولاد کیا ان کو اپنے نانے کی وراثت میں حصہ ملے گا ان کی اولاد کو؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے مورث کی زندگی میں انتقال کر جائے، جس کا وارث بنتا ہو، مثلا بیٹا باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا تو اپنے مورث کی زندگی میں انتقال کر گیا، اس کو حصہ نہیں ملتا، اور جو اس کے بعد انتقال کر جائے تو اس کو حصہ ملتا ہے، اس کی مرتے ہی جو وراثت ہوتی ہے اس میں اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بیٹی جو ہے نا وہ پہلے انتقال کر گئی ہے تو اس کا حصہ چونکہ شریعت میں نہیں ہے، اس لیے اس کا حصہ اس کی اولاد کو بھی نہیں ملے گا، اور جو بیٹی ان کے بعد انتقال کر گئی ہے تو وہ چونکہ اس کا حصہ تھا اپنے والد کی وراثت میں، اس لیے اس کی اولاد کو حصہ ملے گا۔ اس کی اولاد جو ہے وہ اپنی والدہ کا جو حصہ ہے اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہمیں دے دے، اگر ان کو نہیں دیے گئے تو ان کی اولاد بھی کل کو مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ نانی کا جو حصہ ہے وہ یا دادی کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے، تو یہ ان کو حصہ جو ہے نا وہ اولاد کو دینا یہ ضروری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اصیل خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ کنویں میں ایک بوٹ گر گیا ہے، اس سے 400-450 ڈول نکال لیے، لیکن بوٹ اب بھی کنویں کے اندر ہے اور اس پر ظاہری کوئی نجاست نہیں ہے، اب کنواں پاک ہو گیا کہ نہیں؟ دیکھیں، کنواں تب ناپاک ہوتا ہے، پانی تب ناپاک ہوتا ہے جب اس میں کوئی نجاست گر جائے، نجاست براہ راست گر جائے یا کوئی ایسی چیز گر جائے جس پر نجاست لگی ہوئی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز گرتی ہے جس میں ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہ بوٹ جو گرا ہے اس پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوا، پانی پاک ہے، اگرچہ اس پر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہوئی ہو، مٹی تو کوئی نجاست نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی ظاہری نجاست جسے ہم نجاست کہتے ہیں، کوئی پخانہ وغیرہ وہ نہیں لگا ہوا تو بوٹ جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے، اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کنواں کیسے ناپاک ہوگا؟ پانی کیسے ناپاک ہوگا؟ اس لیے وہ پانی ناپاک ہوا ہی نہیں، 400-450 ڈول نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چلو اب تو نکال لیے، بوٹ جو ہے وہ اندر پڑا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کنواں پاک ہے، اس کو جو ہے نا پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، ناپاک نہیں ہوا۔ دبئی سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ماموں کے بیٹے نے ہماری نانی کا دودھ پیا ہے، اب وہ ہماری بہن کا رشتہ مانگ رہے ہیں، کیا اس سے ہماری بہن کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے گا، جب آپ کے ماموں کے بیٹے نے آپ کی نانی کا دودھ پی لیا تو وہ آپ کے ماموں کا جو بیٹا ہے وہ آپ کی والدہ کا بھائی بن گیا، رضاعی بھائی بن گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یعنی آپ کی جو والدہ ہے نا وہ جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کی بہن بن گئی، رضاعی بہن جو ہے نا وہ بن گئی۔ تو اب یہ جو آپ کی بہن ہے وہ اس کی رضاعی بھتیجی بن گئی، تو جس طرح حقیقی بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اسی طرح رضاعی بھتیجی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسبی رشتے
حرام ہوتے ہیں وہ رضائی رشتے بھی وہی حرام ہے. جو رشتہ نسبی رشتے میں جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو رضائی رشتے میں بھی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. تو چچا اور بھتیجی کا، بلکہ معذرت وہ آپ کی بہن جو ہے نا بھتیجی نہیں بھانجی بن گئی، میرے ذہن سے نا بھتیجے کا لفظ نکلا، معذرت بھانجی بن گئی کہ آپ کی جو ہے نا والدہ اس کی بہن بن گئی نا، تو اس کی جو بیٹی ہوگی بھانجی ہوگی. تو اس لیے جو ایوری ماموں بن گیا آپ کی بہن کا، تو جس طرح نسبی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح رضائی بھانجی سے بھی نکاح جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.